وأنتم عنه غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی، مجھے غم پہنچے گا، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے کر جاؤ، اس کو تم لے کر جاؤ گے تو تمہاری وجہ سے، اس کو لے جانے کی وجہ سے مجھے غم ہوگا۔ وَأَخَافُ، اور مجھے خوف ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم ان سے بے خبر ہو، جنگل میں بھیڑیا آتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو لے جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، انہوں نے کہا اگر بھیڑیا اس کو کھائے ہمارے ہوتے ہوئے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم مضبوط جماعت ہیں، طاقتور لوگ ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہم بڑے نکمے ٹھہرے، ہم اتنے طاقتور ہو کے بھی اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے بھیڑیے سے، تو ہمارے سے زیادہ نکمہ کون ہوگا، ہمارے سے زیادہ ناکام کون ہوگا، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ إِنَّا إِذًا لَهَالِكُونَ عَاجِزُونَ، کہ ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، اگر بھیڑیے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، ہمارے درمیان میں سے اٹھا کر لے گیا، پھر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو انہوں نے بہرحال بات بہلا کر پھسلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تیار کر لیا۔ اللہ فرماتے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ اس کو لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ اس کو گہرے کنویں کے اندر ڈالنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کی خبر دے دی یوسف علیہ السلام کو، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ان کو ضرور بالضرور ان کے اس معاملے کی خبر دو گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا بچپن میں، کہ مجھے باپ سے الگ کر کے کنویں میں ڈال دیا تم نے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، یہ تمہیں پہچان نہیں پائیں گے اور تم انہیں پہچان لو گے کہ یہ میرے بھائی ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی عطا فرما دی۔ چنانچہ آگے واقعے کے اندر معلوم ہوگا کہ جب یہ وہاں غلہ لینے پہنچیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو بھی بلوا کر ان سے پھر کہیں گے بتاؤ تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ۔ اب یہ حیران ہو جائیں گے، اب کہیں گے ہو سکتا ہے بھائی تم ہی یوسف ہو۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور وہ رات کو اپنے ابا کے پاس آئے روتے ہوئے، دن میں لے گئے اور رات کو آئے روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، اور آتے کہا یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ہم تو دوڑنے میں لگ گئے، دوڑ کا ہم نے مقابلہ کیا، دیکھو کون آگے بڑھتا ہے، ہم تو دوڑ کی محنت میں کوشش میں لگ گئے۔ انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ کے مقابلے میں چلے گئے۔ وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، کہ تم یہاں ٹھہرو، ابھی ہم مقابلہ کرتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ اتنے ہم وہاں دوڑ میں تھے، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا، فاکلہ الذئب، اور ان کو کھا گیا۔ اور کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہمارا یقین نہیں کرو گے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں، ہم تو سچی بات بتائیں گے، آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وجاءوا على قمیصہ بدم کذب، اور وہ ان کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر آئے، ان کا کرتا نکال لیا اور ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس کرتے پہ لگا کر لے آئے۔ اب جب کرتا وہاں پہنچا، بدم کذب، جھوٹ کہاں چھپتا ہے، چور کے داڑے میں دن کا، اب وہ آ کر لے آئے قمیص، اور قمیص کو دیکھا یوسف علیہ السلام نے، قمیص تو کیسے پھٹی ہوئی نہیں ہے، بھائی بھیڑے تو بہت سمجھدار تھا، ہوشیار تھا، اس نے نکال کے کرتا پھر کھایا، کیسے تم لے کر آئے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں یہ بات سجھائی ہے، تم نے یہ اسکیم بنائی ہے، فصبر جمیل، بس اب تو صبر ہی بہتر ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے میں مدد چاہتا ہوں، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، جو تم کہہ رہے کیا ہوا کیسے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ڈال کر چلے آئے کنویں میں، وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه، علماء نے فرمایا کہ 2 3 4 دن وہ کنویں میں رہے، اور یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا وہ آتا رہا کنویں میں اور کھانا وغیرہ ان کو پیش کرتا رہا کہیں یہ مر نہ جائے۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اللہ فرماتے ہیں وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردهم فادلى دلوه، انہوں نے اپنا قاصد بھیجا پانی لینے کے لیے کہ جاؤ بھائی کنویں میں سے پانی لے کر آؤ، فادلى دلوه، اس نے اپنا ڈول جو ڈالا کنویں کے اندر، وہاں تو یوسف علیہ السلام تھے، وہ ڈول میں بیٹھ کر اوپر چلے آئے۔
اللہ فرماتے ہیں قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے دیکھتے ہی کہا زور سے یا بشرا ھذا غلام، واہ واہ یہ تو لڑکا نکل آ گیا ایسا خوبصورت حسین و جمیل، لینے گئے تھے پانی اور یہ آ گئے ہیں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بطور تجارت کے سامان کے چھپا کر رکھ لیا۔ قافلہ تھا وہ تو تجارت کے لیے جا رہے تھے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، اب اس نے کہا اس کو بھی بیچ دیں گے وہاں۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں بما یعملون، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، فرمایا سن لو کان کھول کر، مخلوق ساری اللہ کی ہے، والامر، اور فیصلہ اور حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہموں میں، اونے پونے داموں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، آگے چل کر ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، ان کی عظمت اور ان کی قیمت کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے انہوں نے چند درہموں میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ کس نے خریدا، کیا واقعہ پیش آیا، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں